کیا جنوبی ایشیا ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ کیا بھارت کی سیاسی کمزوری اسے ایک اور خطرناک مہم جوئی کی طرف لے جا رہی ہے؟ کیا پاکستان کو ایک بار پھر دشمن کے اشتعال انگیزی کا سامنا ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ بڑھتی ہوئی عسکری کشیدگی محض الفاظ کی جنگ ہے یا پھر کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ؟ اور اسی دوران سمندر میں طوفان شکتی اور ملک بھر میں بارشوں کی نئی لہر۔ کیا قدرت بھی کسی بڑے طوفان کا اشارہ دے رہی ہے؟ آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھتی جا رہی ہے اور حالیہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں، دونوں ممالک کے عسکری بیانات عالمی سطح پر بھی تشویش کا اظہار پیدا کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھارتی قیادت، خاص طور پر وزیر دفاع، آرمی چیف اور ایئر فورسز کے سربراہ نے جو دھمکی آمیز بیانات دیے، ان پر پاکستان کی عسکری قیادت نے واضح اور دو ٹوک رد عمل دیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان ISPR نے ان بیانات کو اشتعال انگیز، غیر ذمہ دارانہ اور جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر کسی بھی ملک نے جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور جواب دے گا۔ یہ پیغام محض ایک وارننگ نہیں بلکہ پاکستان کی عسکری سوچ اور تیاری کا مظہر بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بھارت مسلسل ایسے بیانات دے کیوں رہا ہے؟ کیا واقعی وہ پاکستان کے خلاف کسی نئی مہم جوئی کا سوچ رہا ہے؟ تجزیاتی طور پر دیکھا جائے تو اس ساری صورتحال کے دو بڑے پہلو سامنے نظر آتے ہیں، ایک اندرونی اور دوسرا خارجی۔ اندرونی سطح پر بھارت کی سیاست اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ وزیر اعظم مودی کی حکومت پر نہ صرف اپوزیشن بلکہ عوامی سطح پر بھی سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ معیشت دباؤ میں ہے، کسانوں اور اقلیتوں کے مسائل سرعام زیر بحث آ رہے ہیں اور اگلے انتخابات بھی قریب ہیں۔ ایسے میں بھارتی حکومت کے لیے پاکستان مخالف بیانات ایک آزمودہ سیاسی ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا کر بیرونی دشمن کی طرف موڑ دینا۔ یہی وجہ ہے کہ عسکری قیادت کے بیانات میں شدت نظر آ رہی ہے اور میڈیا پر پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مہم دوبارہ سے تیز کر دی گئی ہے۔ اسی طرف خارجی مہمات پر بھی بھارت کو خطے میں مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہے۔ چین کے ساتھ سرحدی تنازع ابھی تک حل نہیں ہوا۔ نیپال اور سری لنکا کے ساتھ تعلقات میں سردمہری بھی پائی جاتی ہے، جبکہ عالمی سطح پر بھی بھارت کی علاقائی بالادستی کی پالیسی کمزور پڑتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان نے حالیہ مہینوں میں دفاعی، سفارتی اور معاشی طور پر اہم کامیابی حاصل کی ہیں، خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ نیا دفاعی معاہدہ جس سے پاکستان کا بین الاقوامی قد مزید بڑھا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق یہ معاہدہ نہ صرف دفاعی لحاظ سے اہم ہے بلکہ پاکستان کی معاشی استحکام میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس نے بھارت کے اعصاب پر دباؤ ڈالا۔ ایک طرف پاکستان عالمی سطح پر متحرک اور قابل قبول نظر آتا ہے، جبکہ دوسری جانب بھارت کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے جارحانہ بیانات اختیار کرنا پڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت مایوسی کی کیفیت میں ہے اور ایسے وقت میں وہ کوئی غیر متوقع حرکت کر سکتا ہے۔ اسی نقطے پر سابق مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ کا تجزیہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ان کے مطابق بھارت کی اندرونی سیاست اور اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ دوبارہ میزائل حملے جیسے اقدامات پر غور کر سکتا ہے، لیکن اس پر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے انہیں کہ پاکستان اب صرف دفاعی ملک نہیں بلکہ ایک جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایٹمی طاقت ہے جو کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت اگر دوبارہ مہم جوئی کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی شکست کا دوسرا باب خود لکھے گا۔ ناظرین، یہ کافی اہم بیان ہے۔ ناظرین، ایک طرف سرحدوں پر لفظوں کی گونج ہے، بیانات، دھمکیاں اور دفاعی تیاروں کی بازگشت سنائی دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف فضا میں ایک اور خاموش جنگ جاری ہے، قدرت اور موسم کی۔ جس طرح خطے کی سیاست میں دباؤ بڑھ رہا ہے، ویسے ہی فضاؤں میں بھی بادلوں کی گھن گرج سنائی دے رہی ہے۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے موسمی مرحلے سے گزر رہا ہے جہاں قدرتی تبدیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ایک طرف سمندری طوفان شکتی کے اثرات سمندری لہروں میں ہوا کے دباؤ پر پڑ رہے ہیں، تو دوسری جانب اندرون ملک مختلف شہروں میں بارشوں اور برفباری کا سلسلہ موسم کے بدلنے کی واضح علامت بن چکا ہے۔ اگر صورتحال کا بغور تجزیہ کیا جائے تو سب سے پہلے بحیرہ عرب میں بننے والے طوفان شکتی پر نظر ڈالنا بھی ضروری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ طوفان اب کمزور ہونا شروع ہو چکا ہے اور کراچی سے تقریباً 910 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ فاصلہ اگرچہ خطرے کی حد سے باہر سمجھا جا سکتا ہے، مگر ماہرین موسمیات کے مطابق طوفان مکمل طور پر ختم ہونے سے پہلے بھی اس کے اثرات پاکستان کے ساحلی علاقوں پر جزوی طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔
ناظرین، طوفان کے مرکز کے قریب ہوا کی رفتار اب بھی 80 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، جو کسی بھی وقت بارشوں کے سلسلے کو تیز کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے واضح طور پر ماہی گیروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ 7 اکتوبر تک گہرے سمندر میں جانے سے گریز کریں، کیونکہ اس دوران سمندری لہروں میں غیر معمولی اونچ نیچ متوقع ہو سکتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طوفان کے کمزور ہونے کے باوجود کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسے ماہرین ایک قدرتی رد عمل کے طور پر دیکھتے ہیں، جس میں سمندری دباؤ کی تبدیلی، زمینی فضا میں نمی کا پیدا کرنا اور یہی نمی بارش کے امکانات کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اب اگر دوسری جانب نظر ڈالتے ہیں تو ملک کے مختلف حصوں میں موسم نے اچانک کروٹ لے لی ہے۔ کراچی سے لے کر لاہور، فیصل آباد، ملتان، خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں بارشوں کے نئے سلسلے نے انٹری دے دی ہے۔ ناظرین، کراچی میں رات گئے نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، رنگی ٹاؤن، بفر زون اور بلدیہ سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ ادھر لاہور میں بھی موسم نے اچانک انگڑائی لی۔ رات گئے موجل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، فیروز پور روڈ اور اکبر روڈ کے علاقوں میں بارش نے درجہ حرارت میں خوشگوار کمی پیدا کی۔ لاہور میں بارش کے بعد فضا میں نمی تو بڑھی، مگر شہریوں کے چہروں پر بھی اطمینان نظر آیا، کیونکہ موسم وہاں بھی کافی گرم ہو چکا تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور اور اس کے نواحی علاقوں میں وقفے سے مزید بارش کا امکان موجود ہے۔ ناظرین، ملتان، فیصل آباد، جنگ، لودھرا اور پاک پتن جیسے شہروں میں بارش کے ساتھ تیز ہوائیں اور گرج چمک بھی دیکھی گئی۔ لودھرا میں بارش اتنی شدید تھی کہ کئی سڑکیں زیر آب آ گئیں اور متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا تھا۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے کئی شہروں مثلاً چیچا وطنی، ٹوبا ٹیکسنگ اور چنیوٹ میں ژالہ باری بھی ریکارڈ کی گئی، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ فضا میں نمی اور درجہ حرارت کی سطح میں غیر معمولی حد تک کمی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی آمد نے باضابطہ طور پر خود کو ظاہر کر دیا ہے۔ کالام اور مالم جبہ کے پہاڑوں پر اس سیزن کی پہلی برف باری ہوئی۔ یہ برف باری نہ صرف سیاحوں کے لیے خوشی کی خبر ہے، بلکہ اس بات کا اشارہ بھی کرتی ہے کہ شمالی پاکستان میں سردیوں کا آغاز باقاعدہ سے ہو چکا ہے۔ ناظرین، مانسہرہ اور مظفر آباد میں بھی رات گئے ہونے والی بارشوں نے فضا کو صاف اور ٹھنڈا کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں کے میدانی علاقوں خصوصاً چارسدہ اور شب قدر میں بھی وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ ناظرین، سیاست ہو یا موسم، فضا میں کچھ تو بدل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تبدیلی تباہی لائے گی یا پھر نئی شروعات، اور اگر پاک بھارت جنگ ایک بار پھر شروع ہوئی تو یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی، اور اس میں کیا ہو سکتا ہے کامنٹس کر کے آپ اپنی رائے ضرور دیں، اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔